دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، نوحہ روح ابو جہل در حرم کعبہ، یعنی ابو جہل کی روح کا حرم کعبہ میں نوحے کی صورت میں بیان کی ہے۔ ایک بار یہاں پر اقبال کی عظمت اور ان کے خیال اور ان کی انفرادیت کو سلوٹ کرنا پڑتا ہے۔ اقبال نے یہاں اس انسانی نفسیاتی نقطے سے کام لیا ہے کہ آپ کا دشمن جو آپ پر الزام لگاتا ہے یا آپ کا کوئی نقص بیان کرتا ہے، وہ در حقیقت آپ کی خوبیاں بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اسی بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے حضرت اقبال فرماتے ہیں یہ نوحہ روح ابو جہل در حرم کعبہ، کہ ابو جہل کی روح حرم کعبہ میں نوحہ خواں ہے۔ سینہ ما از محمد داغ داغ، از دم او کعبہ را گل شد چراغ۔ یہ ابو جہل کی روح کہہ رہی ہے ہمارا سینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے داغ داغ ہے، اس کے دم پھونک سے کعبہ کا چراغ بجھ گیا۔ یعنی وہ جو بت پڑے تھے نا، وہ ختم ہو گئے، توحید آ گئی۔ از ہلاک کیسر و کسرا سرود، نوجوانان راز دست ماربود۔ اس نے کیسر و کسرا کی بربادی کی باتیں کی، وہ نوجوانوں کو ہمارے ہاتھوں سے اچک کر لے گیا۔ یعنی کہ یہ وہ کہہ رہی ہے اس کی روح۔ ساحر و اندر کلامش ساحری است، این دو حرف لا الہ خود کافری است۔ وہ جادوگر ہے اور اس کے کلام کے اندر جادوگری ہے۔ یہ دو حرف لا الہ کوئی معبود نہیں تو خود کافری ہے کہ ہر کسی کا انکار کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ لیں، علامہ نے ابو جہل کی روح کا نوحہ پیش کیا ہے، جس میں کہا ہے کہ جناب وہ جادوگر ہے اور اس کے کلام کے اندر جادوگری ہے۔ یہ جو دو حرف ہیں لا الہ کوئی معبود نہیں، یہ تو خود کافری ہے۔ حالانکہ یہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں لیکن اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ دوستو، یہ بہت بڑا احسان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ انہوں نے ہمیں حقیقی توحید سے آشنائی دی، توحید کے صحیح کانسیپٹ سے آشنائی دی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔